بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم و ہنر کے گوہر نایاب اساتذہ ہیں، علم و ہنر کے گوہر نایاب اساتذہ ہیں، قوم کے محسن اس کے معمار اساتذہ ہیں۔ میں کیا خراج تحسین پیش کر سکوں گی، میرے سارے لفظوں کی وجہ اساتذہ ہیں۔ صدر علی وقار میری آج کی تقریر کا عنوان ہے عظمت اساتذہ۔ صدر علی وقار استاد، یہ لفظ ایسا گلدستہ ہے جس سے پورا چمن معطر ہو، ایسا ستارہ ہے جس سے سارا آسمان منور ہو، سمندر کی موجوں کا یہ سلسلہ ہے جس کی تلاطم سے زندگی کا گما ہو، اور یہ ایک ایسی صبا ہے جس کی ٹھنڈک دلوں میں اتر جائے۔ معلم وہ لفظ ہے جس کے دامن میں انگنت مشعلیں روشن ہے، جس کا آنچل مستقبل کے جگنوں سے بھرا ہوا ہے، جس کا آنچل مستقبل کے جگنوں سے بھرا ہوا ہے۔ اگر ہم اس لفظ کے پرت کھولیں تو شاید پتہ کرنے میں عمر بیت جائے۔ معلم کا لفظ 4 حرف سے مل کر بنا ہے۔ میم سے میراج النبی کا ترجمان، عین سے عقیدت تخلیق انسان، لام سے لگن و حور و فرشتگان، اور میم سے میراث انبیاء کا احسان۔ استاد کی مثال اس سیڑھی کی مانند ہے جو خود تو اپنی جگہ پر رہتی ہے مگر دوسروں کو بلند سے بلند مقام عطا کرتی ہے۔ تو نے کیا خوب کہا ہے، انسان کو شائستہ و خوددار بنایا، انسان کو شائستہ و خوددار بنایا، تہذیب و تمدن تیرے شرمندہ احسان۔ صدر علی وقار، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو اپنا نائب مقرر کیا، پھر اس نائب کو معلم کے درجے پر فائز کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں سب سے محترم اور مقدس پیشہ استاد کا رکھا کہ اس نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلم بنا کر بھیجا۔ صدر علی وقار، علم کسی قسم کا ہو وہ معلم کی مرہون منت ہوتا ہے۔ صدر علی وقار، جس طرح عمل کے بغیر علم، روشنی کے بغیر ستارے، خوشبو کے بغیر پھول اور سورج کے بغیر صبح بے معنی ہوتی ہے، اسی طرح کسی رہنما یا معلم کے بغیر انسان بے نام و نشان ہوتا ہے۔ یہ استاد ہی تو ہوتے ہیں جو معمار قوم کہلاتے ہیں۔ تو آخر میں صرف یہی کہوں گی، استاد تیری عظمت کو سلام، استاد تیری عظمت کو سلام۔ تو نہ ہوتا تو یہ دنیا ہوتی بے نام، تو نہ ہوتا تو یہ دنیا ہوتی بے نام۔ سکھایا شہنشاہوں کو رموز شہنشاہی، بخشا رہنماؤں کو سلاروں کو انداز کلام۔ والسلام۔